فرشتے کون ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلامی عقیدہ یعنی وشواس کے مطابق فرشتے یعنی ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک ایسی مخلوق ہے جنہیں نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کا کام اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ یہ نہ کچھ غلط کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں۔ فرشتے نظر نہیں آتے لیکن وہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کچھ فرشتے خاص کاموں پر مقرر ہے، جیسے کہ وہ جو انسان کے اعمال یعنی کرم لکھتے ہیں، جو موت کا فرشتہ ہے یا جو بارش اور رزق لانے کا کام کرتے ہیں ان کے پر ہوتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ ہی کسی گناہ کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے کو نور یعنی روشنی سے پیدا کیا گیا، جنوں کو آگ سے اور انسان کو اس چیز سے جو تم کو بتائی گئی ہے یعنی مٹی سے۔ اس حدیث کی تفصیل۔ نمبر 1، فرشتے کی پیدائش۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مخلوقات کا ذکر کیا، فرشتے، جن اور انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتوں کو نور سے یعنی روشنی سے پیدا کیا گیا۔ نور ایک پاکیزہ، ہلکی اور بے گناہ چیز ہے جس میں کوئی گندگی یا میل نہیں ہوتا، اس لیے فرشتے بھی ہر گناہ سے پاک اور بالکل فرما بردار ہوتے ہیں۔ ان کے اندر نہ نفس ہوتا ہے، نہ حواس، نہ بھوک پیاس، نہ ہی شہوت یا غلط سوچ۔ وہ صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ نمبر 2، فرشتوں کی فطرت اور کردار۔ فرشتے نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ تھکتے ہیں۔ وہ اللہ کی عبادت سے بھی کبھی بیزار نہیں ہوتے، ہر وقت تسبیح، تقدیس اور سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اتنے کہ انسان گن بھی نہیں سکتا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بیت المعمور، آسمان کا کعبہ میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور ایک بار جو داخل ہوتا ہے دوبارہ قیامت تک واپس نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی تعداد لاکھوں کروڑوں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ نمبر 3، گناہ سے پاک مخلوق۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے کیونکہ ان کے اندر خدا کی نافرمانی کی صلاحیت نہیں رکھی گئی۔ قرآن کی تفسیر میں بھی آتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں قرآن کا ذکر نہیں کیا جائے گا، مگر یہ بات حدیث کی تفسیر میں بھی ملتی ہے۔ اس لیے فرشتوں کو نہ صرف معصوم کہا جاتا ہے بلکہ انہیں اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار بندے بھی مانا جاتا ہے۔ نمبر 4، جن اور انسان کی تخلیق کا فرق۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کے ساتھ ساتھ جن اور انسان کی تخلیق کا بھی ذکر کیا۔ جن کو آگ سے بنایا گیا، جس کی وجہ سے انہیں غضب یعنی غصہ، تیز رفتاری اور بغاوت کی صلاحیت ہے۔ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، جس سے اسے صبر، نرمتا اور جھکنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن ساتھ ہی گناہ کا امتحان بھی۔ مگر فرشتے ان دونوں سے مختلف ہے، وہ نہ جن جیسے ہے نہ انسان جیسے، وہ صرف اور صرف خالص عبادت کرنے والے مخلوق ہے۔ نمبر 5، فرشتے کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ حدیثوں سے ثابت ہے کہ فرشتے انسان کے اعمال لکھتے ہیں، کرامن کاتبین، انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ محافظ فرشتے، موت کا فرشتہ، ملک الموت، ثواب کرنے والے منکر نکیر، سوال کرنے والے منکر نکیر، رزق، بارش، روحوں کی واپسی، ہر کام کے لیے الگ الگ فرشتے ہیں۔ ان کا ہر کام صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ نہ کبھی اپنی طرف سے بولتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں۔ سبق کیا ملتا ہے؟ فرشتے کی حقیقت کو جان کر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق کی بنائی ہے جو ہمیشہ اس کی عبادت میں رہتی ہے، تو ہمیں بھی اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم سے گناہ ہو بھی جائے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں وہ اختیار دیا گیا ہے جو فرشتوں کو نہیں ملا ہے۔